डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अपने भारत में एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े लोगों पर पर्सनल अटैक किया जाता है, तो कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है। मोमिन लोग लाइव स्ट्रीम में आकर एक्स मुस्लिम से जरूर पूछते हैं कि वो एक्स मुस्लिम क्यों बने, पर जिस कारण एक्स मुस्लिम इस्लाम को छोड़ता है उस कारण को सही नहीं मानते हैं। उल्टा एक्स मुस्लिम पर ही इल्जाम लगाते हैं कि एक्स मुस्लिम इस्लाम को समझना ही नहीं चाहते। इस्लाम सवाल करने, तर्क वितर्क करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं देता है। इस्लाम की किताबों में जो कुछ भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, बस आंख बंद करके उसको मान लेना है। वैसे तो 99% मुस्लिम इस्लामिक किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ते ही नहीं हैं, बस जो मुल्ला और मौलवियों ने कह दिया उसे मान लेते हैं, और जो इस्लाम को अंदर से जान जाता है वो इस्लाम को छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एडम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल ने इस्लाम को क्यों छोड़ा। मोहम्मद के बारे में जब बातें शुरू हुई तो आपको पता है मोहम्मद बड़ा टची सब्जेक्ट होता है मुसलमानों के लिए। तो हम मोहम्मद को जब मुसलमान थे बड़े ही हाईली दर्जे के ऊपर रखते थे, और हमें यह था कि जी मोहम्मद से ज्यादा अच्छा शख्स दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ ना। वहां पे कुछ जो है ना मसले मसाइल, उसने कुछ ऐसी वाहियात बातें की कि गुस्सा तो मुझे ऐसा आया कि कसून मार के ना इसके दांत ही तोड़ के बाहर निकाल दूं। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता था। अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद होता था शायद उसके 2-4 दांत बाहर निकाल ही चुका होता। वो जनाब मैंने फिर कि यार इसको, इस बात के ऊपर तो मैंने जलील करना ही करना ना कुत्ते को। इस हरामी ने ऐसी बात की तो की क्यों। जब उसको सर्च करना शुरू किया मैंने, तो मैं बड़े मसले में फंस गया, क्योंकि जो वो कह रहा था वो सच्चा कह रहा था। कि अगर उसने कहा है कि मोहम्मद ने औरतों का रेप किया है तो वो बेसिकली रेप ही है। हम चाहे कह दें कि जी वो राइट हैंड पोजेस्ड औरतें थीं, सीधे हाथ की गुलाम औरतें थीं, लेकिन आपसे जो मर्जी कह लो वो रेप है। अगर हलाकू खान और जंगेज खान जब ये कर रहे हैं और वो बांदियों के साथ सेक्स कर रहे हैं तो आप उसको तो रेप कह रहे हो। जब मोहम्मद बांदियों के साथ कर रहा है और अपने दोस्तों में और अपने साथियों में वो बांदियां मटर और गाजरों की तरह बांट रहा है ताकि वो उनके साथ सेक्स करें, तो भाई उसको भी आप रेप ही कहो ना। उसको क्यों रेप नहीं कह सकते? आपके डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? हलाकू खान रेपर, मोहम्मद रेपर नहीं, हालांकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद जानी नहीं है लेकिन हलाकू खान जानी है, कैसे? ठीक है ना। फिर मोहम्मद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो कि हमें पता है, हम उसका इतलाक भी करते हैं, मानते भी हैं उसको। मैं आज भी मानता हूं कि चंद बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी बातें लिखी हुई हैं उनको हमारे उलमाए अकराम क्यों नहीं बोलते? और वो सही है, 100% सही हदीसों में लिखी हुई है। भाई जब वो लिखी हुई है, प्रोक्लेम है, 18वीं सदी तक वो सही है, ठीक है। वो आज के दिन में आप लोग आयशा की एज को भी 18 करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आयशा की एज 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने उसके साथ डिंग डोंग बिंग बोंग किया। ये आपकी मतवातर हदीस के अंदर आता है, यानी कि तवातुर के साथ आ रहा है, मल्टीपल चेन ऑफ नरेशन के साथ आ रहा है कि आयशा खुद बोल रही है। अगर आयशा को अपनी एज का खुद नहीं पता था तो यार दूर फिटे मुंह, आयशा से 40% के करीब हदीसें आयशा से आ रही हैं नरेटेड, उन सबको उठाकर डस्टबिन में फेंक दो कि आयशा को तो अपनी एज का नहीं पता था, वो कोई और बात कैसे सही कर देगी। यस, मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 9 साल की आयशा के साथ जबरदस्ती की। मैं इसको जबरदस्ती ही कहूंगा, पहले नहीं कहते थे हम। हमारे पाकिस्तान में पिछले साल या 2019 में या 2020 में, मुझे अब याद नहीं है किस सन में, 2019 या 20 में, वेरी रिसेंटली एक सिंध के बंदे ने, तकरीबन 72-74 साल का बंदा था, उसने 7-74 ईयर्स के करीब बंदा था, उसने 14 साल की लड़की से शादी की। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर आ गया जी इस बंदे ने कितना जलील बंदा है, जालिम बंदा है, इस उम्र में इतनी छोटी लड़की के साथ शादी की, ये वो वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं कि कोहराम मच गया। लोग गए जनाब उसका इंटरव्यू लेने, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर जनाब, मैं कहता हूं उसका इंटरव्यू लेने गए हैं। इंटरव्यू शुरू हुआ है, जनाब क्या हाल है आपके? कहते जी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं फिट फाट हूं जी, अट्टा चक्का बट्टा हूं, मैं यहाँ पे 8-8 मील की जो है दौड़ लगा लेता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, जो उसने अपने बारे में बताना था। उसने कहा जी आपने 14 साल की लड़की से शादी कर ली है। कहता जी मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की थी, और 9 साल की जब हुई थी तब उसके साथ सेक्स किया था। कुरान में किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आप छोटी बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकते।
میں دیوبندی ہوں اور دیوبندوں کی جو کتاب ہے بہشتی زیور اس کے اندر لکھا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ آپ چھوٹی صغیرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی سن نہیں ہے اگر اس کو آپ ضرر نہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ سیکس کرتے وقت اگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بائی دا وے بہشتی زیور میں اس سے بھی زیادہ کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بہت گندی لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی مسلمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی دکھاؤ، میں بہشتی زیور بھی دکھا دوں گا. اس نے کہا تو آپ مجھے کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں ایز اے مسلمان؟ مجھے بتائیے میں نے کون سا گناہ کیا؟ سر مجال ہے کہ اس انٹرویو کے بعد کوئی ایک رتی بھر بھی کوئی ویڈیو آئی ہو پاکستان کے نیوز چینل کے اوپر، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جب میرے اوپر فنگر اٹھا رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فنگر اٹھا رہے ہیں. سر مجال ہے کیونکہ چینل نے کچھ کہہ دیا اس کے بعد. سو یہ حقیقت ہے، ہماری جو مورالٹیز ہیں ایز اے مسلم اس کی حد ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی محمد کا نام آتا ہے، اور وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے چاہے وہ ہمیں کتنی بری کیوں نہ لگ رہی ہو. کیوں؟ آپ لوگ اپنا دماغ کا استعمال کرنا، جیسے ہی محمد کا نام آتا ہے اور محمد کی سننا کے آ جاتی ہے، وہ دماغ کا استعمال کرنا بند کیوں کر دیتے ہو؟ تالے لگا دیتے ہو بڑے بڑے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پڑھا دیا گیا ہوا ہے کہ محمد کی سننا میں، محمد کی سیرہ میں آپ کے لیے بہترین مثال ہے، لیکن وہ بہترین مثال اگر آج کے زمانے میں آپ امپلیمنٹ کرو تو وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل مثال ہے. اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ محمد کی سیرہ میں اس کی مثال صرف اس ٹائم کے لیے تھی، اس ٹائم کے لیے نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا. اگر وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی تو آج مسلم مذہب اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے، اس کو جلا دو، برن کر دو، ختم کر دو. سنا آپ لوگوں نے ایڈم سیکر جیسے کٹر مسلم مردد کیوں ہو گیا؟ ایڈم سیکر جب مومن سے ڈیبیٹ کرتا ہے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، یعنی گیان کا بھنڈار ہے. اسلامک اسکالر ایڈم سیکر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، بس جلیبیاں بناتے ہیں. آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساحل بھائی نے اسلام کو کیوں چھوڑا، ان کو کیا برا لگا اسلام میں. آپ یہ جاننے کی کوشش مت کیجئے کہ میں کون ہوں. آپ یہ جانیے، آپ یہ دیکھیے، آپ میری باتوں کو سنیے اور اس پہ غور کریں کہ میں بول کیا رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات اگر تم کو شیطان بھی دے دے تو اسے قبول کر لو. وہ حدیث بھی ہے نا فیمس، صحابہ کو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آیت الکرسی کے بارے میں بتایا. جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا یہ مسئلہ کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تھا بہت بڑا جھوٹا وہ، لیکن بات سچی کہہ کے گیا ہے. تو اب اس بات پہ غور کریے کہ میں بات کیا بتا رہا ہوں. اب یہ جاننے کی کوشش مت کریے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں. ہاں بس اتنا جان لیجئے کہ میں انڈیا سے ہوں. تو پھر کیوں میں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ حالانکہ ہر وقت میں دعا کرتے رہتا تھا، اور کئی مسلمان یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، جب موت آئے تو کلمہ میرے زبان پہ رہے. یہ ہر مسلمان یہ دعا کرتے رہتا. میں بھی بہت یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ دو چیز میری جو ہے اس کا دھیان رکھنا کہ میں جب مروں تو مسلمان مروں، ایمان کے ساتھ مروں. پہلے مجھے یہ لگتا تھا اور میں یہ مانتا تھا اصل میں کہ لوگ جو ہے مسلمان برا ہوتا ہے، اسلام برا نہیں ہے. آپ میری اس بات کو غور کیجئے. اور یہی چیز جو ہے یہ کئی مسلمان اور عالم جو ہوتے ہیں وہ یہی چیز بتاتے ہیں غیر مسلمانوں کو بھی، جب کوئی نام خراب ہوتا ہے، جب کوئی الٹا کام کرتا ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اسلام جو ہے وہ خراب نہیں ہے. اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمانوں میں پرابلم ہو سکتا ہے. میرا بھی یہی ماننا تھا پہلے، لیکن اب میرا ماننا ہے کہ مسلمان تو غلطیاں کرتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پرابلم، اس سے زیادہ جو خرابی ہے وہ اسلام میں ہے. اور جس نبی کے لیے ہم مرنے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جو مسلمان ابھی بھی کرتے ہیں، اور میں خود ایسا تھا کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتے تو خون کھول اٹھتا تھا میرا بھی. لیکن میں نے جب اس سکے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو سکے ہیں، دو پہلو ہیں، ایسا اگر میں بولوں، ایک سکے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا. تو میں نے جب دوسرا پہلو جب ان کا دیکھا، پڑھا، تحقیق کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ اتنا جس کو ہم سچا مان رہے ہیں وہ ایکچولی وہ سچائی یا وہ اچھائی ان میں نہیں ہے. یہ تو اچھا ہے کہ ہم نصیب والے ہیں کہ انڈیا جیسے دیش میں
اگر اسلامک کنٹری میں ہوتے، سیریا میں ہوتے، جہاں پہ ہمیشہ دنگے فساد، کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں، تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا. اب اس بات پہ غور کریے. موٹی موٹی چیزیں میں بتا دوں کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا، اور اس ویڈیو میں، ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں موٹی موٹی چیزیں بتا دوں آپ کو، اس کے بعد پھر ایک ایک ٹاپک پہ میں الگ الگ ویڈیو بناتا رہوں گا، شارٹ ویڈیو، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے، دوسرے مذہب والوں کو ان کی غلطیاں بتاؤ گے، ان کے مذہب میں کیا پرابلم ہے، گندگی ہے، وہ بتاؤ گے، تو وہ بھی تو آپ کے مذہب میں جو گندگی ہے اس کو سامنے رکھے گا. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ڈیبیٹ کرتا تھا ہندو سے، کرسچن سے، بائبل کے حوالے دینا، گیتا کے حوالے دینا، ویدا کے حوالے دینا، کیونکہ ذاکر نائک کو بہت سنتے تھے، وہ رٹ لیے تھے کچھ چیزیں، یجروید کی کچھ لوگ رٹ لیے، گیتا کے شلوک رٹ لیے، بائبل کے کچھ ورسز رٹ لیے، اور بحث کرنا شروع کر دیے لوگوں کے ساتھ. تو جب ہم دوسروں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے تو وہ بھی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ بھی تو بتائے گا. لیکن ایک وقت تھا جب یہ کرتا تھا، اور وہ جب گندگی ہماری بتاتے تھے، جو غلط چیزیں ہیں، تو وہ اتنا جو ہے مائنڈ پہ ایفیکٹ نہیں کرتی تھی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے لگتا تھا ارے یار اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، لیکن پھر ٹھیک ہے، وہ اتنا دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی وہ چیزیں. لیکن جیسے جیسے ایج گزرتی گئی، میچورٹی آتی گئی، بعد میں سمجھ میں آنے لگا کہ یار یہ تو، اس کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو تو کسی طریقے سے بھی اچھا کام نہیں مانا جا سکتا ہے، تو کیسے یہ مذہب سچا ہو سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو بالکل دماغ میں جو ہے وہ ذہن میں ایک دم گڑبڑ کر چکی تھی کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسلام میں ایسی ایسی چیزیں، اور یہ تو انسانیت کے ایک دم خلاف ہے یہ سب چیزیں. اور اس کا ایک طریقہ جو میں نے اپنایا کہ میں ان چیزوں کو اپنی فیملی کے اوپر فٹ کر کے دیکھنے لگا کہ کیا اگر ایسا میری فیملی کے ساتھ ہو تو کیا میں اس کو صحیح مانوں گا. آپ اس بات کو غور کیجئے کہ آپ جو چیزیں میں آگے بھی جب بتاتے جاؤں گا، آپ کا ایک کام یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہو، میری فیملی کے ساتھ اگر ایسا ہو، تو کیا میں اس کو صحیح مانوں گا. تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ غلط ہے. ورنہ اگر آپ اسلام کے چشمے کو پہن کے رکھو گے تو کوئی بھی چیز آپ کو غلط نہیں لگے گی، ریپ آپ کو ریپ نہیں لگے گا، آپ اس کا دفاع کرتے بیٹھو گے. اسلام نے اس بات کو، ہر ویور جو ہے وہ غور کیجئے کہ اسلام نے دو چیز کا سہارا لیا ہے، ایک تو ہے ڈر اور دوسرا ہے لالچ. آپ اسلام کے ہر ایک چیز کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی. یہ ڈر، یا ڈر دکھایا گیا ہے یا لالچ دی گئی ہے. جنت کی لالچ، جہنم کا ڈر. نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ عذاب ملے گا، پڑھو گے تو یہ ملے گا، جہاد کرو گے تو حوریں ملے گی، جنت ملے گی سیدھا. خیر، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس میں سے جو سب سے زیادہ میرے ذہن میں جو اثر کری تھی چیز، وہ تھی جو اسلام میں باندیوں کا سسٹم ہے، سیکس سلیوری والا جو سسٹم ہے، وہ میرے ذہن کو بس ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. ایک مذہب جو سچا مذہب اپنے آپ کو کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور جو مذہب کا جو نبی ہے، رسول ہے، اس کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. پورے عالمین پہ، صرف دنیا پہ نہیں، ساری کائنات میں اس کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ یہ جو سیکس سلیوری والا سسٹم ہے، اس میں رحم نام کی جو چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی. جو کانسیپٹ تھا، جو طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے اصحاب جو تھے، جو صحابہ تھے، ان کا جو طریقہ تھا، وہ بالکل انسانیت میں فٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. اس سیکس سلیوری کو ایک الگ انداز میں ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے، کیونکہ کوئی خدا تو ہے نہیں جو ڈائریکٹلی مجھے سپورٹ کرے گا. آپ لوگوں کے سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. تو ایک کانسیپٹ سیکس سلیوری والا، وہ میرے ذہن کو بہت ایکٹیویٹ، اگر میں بولوں کہ مجھے اس چیز نے بہت پاگل کر دیا کہ کیسے سچے مذہب میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری چیز جو تھی وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے اوپر کی ان کی عمر ہے جب آپ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوتی ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر
बस 6 साल जब शादी होती है और 9 साल में मैरिज उनकी कंज्यूमेट भी हो जाती है, तो ये भी चीज़ बिल्कुल मतलब इसका कोई लॉजिकल आंसर मिल ही नहीं रहा था कि इसको कैसे दिफा किया जाए। हालांकि एक टाइम था जब मैं और लोगों के साथ डिबेट्स करता था, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, तो उसमें कोशिश कभी कोई ये पॉइंट लेके आता तो हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी तरीके से उसको ऐसा जवाब दिया जाए कि वो इस पे कुछ बोल ना सके। लेकिन अब बिल्कुल जो भी जवाबात हम देते हैं या जो हमारे उलमा, मुसलमानों के जो आलिम हैं, उलमा है, वो जो इस टॉपिक पे जवाबात देने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। हम आगे भी इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामी कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।